حضرات گرامی قدر، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے رمضان مقدس کا بابرکت بارحمت مہینہ خداوند قدوس کی بے پناہ رحمتوں، ظاہری باطنی نعمتوں کے ساتھ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ آج ہم بفضلہ تعالی جمعۃ الوداع پڑھیں گے۔ میرے محترم دوستو، ہر کام ہر عمل کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک اختتام ہوتا ہے۔ دینی اعتبار سے بات کریں تو ہر عمل کے آغاز میں جو چیز ضروری ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد انما الاعمال بالنیات کے مطابق وہ حسن نیت ہے، اچھی نیت۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتا ہے جس کے شروع میں نیت صحیح بھی ہو اور اچھی بھی ہو۔ صحیح کا مطلب جو عمل کر رہا ہے اس کے مطابق ہو۔ 2 فرض پڑھنے ہیں تو 4 سنتوں کی نیت نہ ہو۔ حسن نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے جو صحیح نیت ہو رہی ہے اس کے اندر صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ مزید یہ ہے کہ ہر عمل کے شروع سے پہلے عزم ہو، جوش و جذبہ ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پر ہر عمل کے شروع سے پہلے ایسے ہوتا ہے۔ صحیح نیت بھی ہوتی ہے، حسن نیت بھی ہوتی ہے، اور عمل کے شروع سے پہلے جوش و جذبہ بھی ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے، اوپر دیکھیں بات سمجھیں گے، بدقسمتی سے ہمزاری کمزوری کہیں یا شیطان کی دلیری کہیں، جوں عمل آگے بڑھتا ہے نیت بھی پھیکی پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور عمل کا جذبہ بھی ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیت پھیکی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شروع تو کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب دائیں بائیں سے واہ واہ ہونی شروع ہوئی، بات چیت شروع ہوئی، تو اب اچھی بھلی نیت بھی خراب ہونے لگ گئی اور عمل
کا جذبہ سرد یوں پڑتا ہے کہ شروع میں جوش و خروش ہے، پھر آہستہ 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 ڈھیلے پڑتے جاتے ہیں۔ میں کیا مثال دوں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ حج کے سفر میں بھی دیکھ لیا، عمرہ کے سفر میں بھی دیکھ لیا، دوسرے دینی سفروں میں بھی دیکھ لیا، یہ رمضان مقدس کا مہینہ بھی دیکھ لیا، بندہ سیڑھی سیڑھی اوپر چڑھتا ہے اور ہم سیڑھی سیڑھی نیچے اترتے ہیں۔ نیت کی اچھائی میں بھی کمی اور عمل کے جذبے میں بھی کمی۔ عمل کے اختتام کے وقت نیت اور جذبے دونوں کا عروج ہونا چاہیے، اور ہم بدقسمتی سے بالکل نچلی سطح پر آ جاتے ہیں، اور حالت یہ ہو جاتی ہے، اگر آپ مجھے معاف فرمائیں، کہ جو ہی وہ وقت ختم ہوا جس وقت میں عمل سے گزر رہے تھے، تو ٹھنڈی سانس لیتے ہیں۔ حج سے واپسی ہو، عمرہ سے واپسی ہو، دینی سفر سے واپسی ہو، رمضان مقدس کے آخری ایام ہو، کوئی دوسرا ایسا عمل ہو، آخر میں ٹھنڈی سانس، اف۔ پھر سمجھیے، جس طرح عمل کے شروع میں صحیح نیت چاہیے، اچھی نیت چاہیے، جوش و خروش چاہیے، اس سے اگر بڑھتا نہیں تو اتنا ہی عمل کے اختتام کے وقت صحیح نیت چاہیے، اچھی نیت چاہیے اور جوش و خروش چاہیے۔ ہرگز ایسے نہ ہو کہ دن گن رہے ہوں اور کہیں جان چھوٹی سو لاکھوں پائے، ایسے نہ ہو۔ اور کمال تو یہ بھی ہے، ذرا چہرے پر مسکراہٹ لائے، روزہ میرا بھی ہے، جتنی روزے کو آپ نے سنجیدگی سے لیا ہوا ہے چہرے پر، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک؟ کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ رویہ دینی معاملات میں ہے۔ اور توجہ میری طرف دیکھیے، ادھر ساجد آیا آج 2 سال بعد، لیکن مجھے دیکھے، یہ معاملہ، یہ رویہ ہمارا دینی معاملات میں ہے، دنیا کے معاملات میں ایسا نہیں۔ دنیا کے معاملات میں کام جوں جوں آگے بڑھتا ہے، جوش و خروش زیادہ ہوتا جاتا ہے، جوں جوں مہینے کا آخر آتا ہے، تنخواہ دار ملازم کے جذبات اور ہوتے جاتے ہیں، مزدور کی جیسے جیسے دیہڑی ختم ہونے لگتی ہے، اس کے اندر کی کیفیت اور ہونے لگتی ہے۔ مکان تعمیر کر رہے ہیں، جوں جوں اختتام کے مراحل کی طرف جا رہا ہے، جذبات اور ہوتے ہیں، بلکہ آج کی دنیا اسے ایک نیا لفظ دیتی ہے، ایک نیا لفظ لیتی ہے، اس سے زیادہ لطف آ جاتا ہے، کہتے ہیں آج کل فنیشنگ ہو رہی ہے۔ فنیشنگ کا مطلب خوش ہوتے، اس لفظ کے اندر ہی عجیب چسکا ہے، فنیشنگ ہو رہی ہے۔ کیوں تنویر بھائی؟ اور توجہ اور توجہ اور خوشی، ایک ایک چیز دیکھنا، ایسے نہ ہو کہیں کوئی گڑبڑ ہو جائے، جوش، جذبات، خوشی۔ کیوں؟ فنیشنگ ہو رہی ہے۔ اور ہے بھی ایسا ہی، مکان تعمیر ہوا، بہت عالی شان ٹائل لگی یا پینٹ ہوا، آخر میں پینٹ کرنے والے نے برشی کو یوں پکڑا اور ہلکا سا ایسے چھٹا لگا دیا، کیا کہیں گے؟ بیڑا ہی غرق کر دیا۔ ٹھیک؟ میرے محترم دوستو،
بچہ جب سکول میں پڑھتا ہے شروع میں بھی ناغہ برداشت ہے، سستی برداشت ہے، محنت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ جب وقت امتحان آ جاتا ہے تو دنیا کے سارے کام چھڑوا دیے جاتے ہیں کہ اب امتحان قریب ہے، اب اختتام ہو رہا ہے پڑھائی کا، تعلیمی سال ختم ہونے لگا ہے، امتحان ہوگا، لہٰذا ہر طرف سے توجہ ہٹا کر آخری فیصلہ کن مراحل کی طرف لگ جاتی ہے تاکہ نتیجہ اچھا آئے۔ شروع میں جوش و خروش ہو، جذبات ہوں، محنت ہو، اور آخری دن میں غفلت آ جائے تو کیا سمجھے ہیں وہ بچہ پاس ہوگا؟ سر ہلا دیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری سادگی، ساری غفلت، ساری سستی آخر ان دینی معاملات میں کیوں آ گئی ہے؟ دنیا کے معاملے میں، دنیا کے کاموں کے معاملے میں ہم ہوشیار ہیں، بہت ہوشیار ہیں، ایکسٹرا ہوشیار ہیں، تو یہاں آ کر اچھا بھلا آدمی دینی معاملات میں اختتام کی باری آئے تو سست کیوں ہو جاتا ہے؟ جذبات لیس کیوں ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈی سانسیں کیوں بھرنے لگتا ہے؟ کیوں دن گنتا ہے کہ اب تھوڑے رہ گئے؟ کہاں گیا وہ جوش، کہاں گیا وہ جذبہ؟ میرے محترم دوستو، ایک حدیث پاک سن لیں، جو چیز میں شروع سے سمجھانا چاہ رہا ہوں اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فی الحال نیٹ حاضر وقت میں وہ جہنمیوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ہوتے جنتی ہیں، اور بہت سے جنتیوں کے کام کرنے والے اس وقت وہ جنتیوں کے کام کر رہے ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی، حج و زکوٰۃ، تسبیح، تلاوت، دوسرے اعمال بھی، ہوتے جہنمی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جہنمیوں کا کام کرنے والا، خدا جانے کل وہ رحمان و رحیم اسے توبہ کی توفیق دے دیں، اسے اپنے سینے سے لگا لیں، خداوند قدوس اسے اپنا قرب و ولایت دے دیں، آنے والا کل اس کا ایسا ہو موت سے پہلے اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، اللہ اس کے سارے گناہ مٹا کر اسے جنت میں داخل کر دیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج جنتیوں کے کام کرنے والا خدا نہ خواستہ کل منہ سے کوئی ایسا بول نکال بیٹھا، کوئی ایسی اس سے بے ادبی سرزد ہو گئی، کچھ ایسا کر بیٹھا، اللہ نیکی کی توفیق واپس لے لیں، گناہوں کی طرف دھکیل دیں، آخری وقت میں منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے، زندگی ساری جنتیوں والی گزاری، آنکھ اگلی کھلے تو جہنم میں۔ اس لیے خاتمہ اچھا چاہیے۔ پرانے بزرگ اہل اللہ دعائیں کرتے رہے، دوسروں کو دعاؤں کا کہتے رہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کسی کو دعا کا کہنا بھی ہے تو وہی 1500 والی اور دنیا کی کاموں اور چیزوں والی ضرور کہا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ ضرورتیں ہیں، یہ بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے، ان کے لیے بھی دعائیں ہیں، لیکن پہلے لوگ، ہم نے اپنے اکابر اسلاف کے خطوط میں پڑھا، جب بھی بات ختم ہوتی تھی تو اسی پر دعا کریں، اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دیں۔ اس لیے اختتام چاہیے اچھا۔ اگر بات سمجھ رہے ہیں جو شروع سے سمجھانا چاہ رہا ہوں، رمضان اختتام کی طرف جا رہا ہے، جمعۃ الوداع پڑھنے لگے ہیں، وہی
اچھی نیت، وہی جوش و خروش، وہی ایمانی جذبے چاہیے جو ابتدا میں سے، اس سے بھی زیادہ۔ جو حدیث پاک میں نے عرض کی، بہت سے حال میں جہنم والے ہوتے جنتی ہیں اور جنت کے اعمال والے ہوتے جہنمی ہیں۔ اس سے دو باتیں اور بھی سمجھ آتی ہیں، توجہ رکھیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے، اپنے عمل پر کبھی مطمئن نہ ہو۔ اس وقت جو بھی عمل کر رہا ہے، چاہے وہ اونچے سے اونچا عمل ہے، اللہ سے اور مانگے، اور توفیق مانگے، اور توفیق مانگے۔ مطمئن ہو کر بیٹھے نہیں کہ میں تو بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، نہیں۔ دوسری بات کہ دوسروں کے عمل کا اس کے اس وقت کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرے۔ ہوشیار رہے۔ اس کو کسی گناہ میں دیکھ لیا، کسی کوتاہی میں دیکھ لیا تو فتویٰ نہ جڑے، یہ تو فلانا، یہ تو فلانا، یہ تو ایسا، یہ تو ایسا۔ کیا خبر اس کا کل کیسا ہے؟ کیا خبر کب خداوند قدوس اسے اپنے قریب کر لے؟ کیا خبر اس کی رحمت جوش میں آئے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے؟ اپنے عمل پر مطمئن نہیں ہونا اور دوسرے کے عمل کو، اس وقت کے دیکھے عمل کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا۔ ہمارے اسلاف میں حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھ کر فرمانے لگے، وضو کے اندر ہوں، مسجد میں بیٹھ کر روزے کی حالت میں کہتا ہوں، جتنے مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں، میں سب کو اپنے آپ سے فی الحال اچھا سمجھتا ہوں، اور جتنے کافر ہیں ان کو فی المعال اچھا سمجھتا ہوں۔ مطلب کل کے اعتبار سے کیا خبر اللہ انہیں ایمان کی توفیق دے دے۔ ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں سب سے زیادہ جس سے ناراض ہوتے تھے اس سے کہ جو خط میں سامنے تو کسی کی جرت نہیں تھی، یا کوئی مولانا بیان میں انہیں ولی کہہ دے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کے صاحبزادے کو ولی ابن ولی کہہ دیا، پورا بیان اس پر کیا کہ مولانا کیا بنے گا آپ کا؟ دو جھوٹ بولے، میں بھی ولی، میرا بیٹا بھی ولی۔ ممبر پر بیٹھ کر آپ نے دو جھوٹ بولے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، اب موقع نہیں ہے، ولایت بتاتے نہیں ہیں، ولایت چھپانے کی چیز ہے۔ جس نے ولایت بتا دی، اشاروں کنایوں میں بتا دی، یا کوئی اس کی ولایت پر بات کر رہا ہے، یہ خاموش ہو کر سن رہا ہے، مطلب اس کے کہنے پر راضی ہے، چپ گڑپ، یہ ولی نہیں۔ اولیاء اللہ کے آج مزارات گواہ ہیں، سارے جنگلوں میں، کوئی پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کوئی دریاؤں کے کنارے، کوئی صحراؤں میں، اگر آپ سمجھتے ہیں تھوڑا سا چنگی سے کبھی باہر نکلے ہوں، جتنے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں آبادیوں سے کئی دور تھے۔ جس کو اللہ کی ذات مل جاتی ہے، ولایت مل جاتی ہے، دنیا سے اس کا مطلب رہتا ہی نہیں۔ تیرے سوا بھی کئی رنگ خوش تھے مگر جو تجھے دیکھ چکا ہو اور کیا دیکھے۔ ولی ہو اور دنیا مانگتا رہے، دنیا میں جیتا رہے، دنیا پر خوش ہوتا رہے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ ای خیالستو محالستو جنو۔ البتہ نبوت بتانے کی چیز ہے، ولی ولایت بتائے تو ولی نہیں، اور نبی ولایت چھپائے تو نبی نہیں۔ جتنے جھوٹے نبی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، ان کے جھوٹا ہونے پر جہاں اور دلیلیں تھیں، وہاں ایک دلیل یہ بھی تھی کہ وہ نبوت کو چھپاتے چھپاتے رہے۔ صاف لفظوں میں مرزا قادیانی نے بھی نہیں کہا یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، میں سایہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، جو اندر ہے وہ سامنے نہیں لا سکا۔
نبی نے بتانا ہوتا ہے انی رسول اللہ، خدائی ساری مخالف ہوتی ہے، نبی اکیلا کھڑا ہو کر کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، یہ نبوت ہے۔ بہرحال پہلی چیز میں نے عرض کر دی، خدا کرے میں سمجھا پایا ہوں۔ رمضان المبارک اختتام کی طرف جا رہا ہے، دنیا کے معاملات میں اچھی فنیشنگ چاہتے ہیں تو دینی معاملات میں یہ سستیاں کیوں، یہ کمزوریاں کیوں، یہ کوتاہیاں کیوں، یہ غفلت، یہ بے ادبیاں کیوں؟ رمضان جیسے شروع ہوتا ہے ویسے ایمانی جذبوں کے ساتھ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ ویسے ہونا چاہیے۔ آج رمضان کا خاتمہ بالخیر کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ زندگی خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان ہوگی۔ نیت کرتے ہیں اچھے خاتمے کی طرف جائیں گے، اچھے خاتمے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے چلیے میرے محترم دوستو، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مقدس کے آخری عشرے کو فرمایا اتقم من النار۔ ہوشیار رہیں، باہر والے دوست بھی اوپر دیکھتے رہیں۔ اتقم من النار، جہنم سے آزادی۔ جو اوپر تفصیل عرض کی اگر وہ دماغ میں کہیں موجود ہو تو اسے ساتھ رکھنا ہے۔ جہنم سے آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کوئی پاس میرے اور آپ کے ہاتھ میں آ گیا، آخری عشرہ گزرا، اب پاس ہمیں مل گیا، جیسے ہم قبر میں پہنچیں گے ہم وہ پاس دکھا دیں گے، اٹھ کر آگے جائیں گے قیامت کے دن وہ پاس دکھا دیں گے، آگے جنت جہنم والے آئیں گے ہم پاس دکھا دیں گے کہ بھائی ہم تو بری ہو گئے تھے 1445 ہجری کے رمضان میں، 2024 عیسوی کا رمضان تھا، ہمیں تو پاس مل گیا تھا۔ ہوشیار، ایسا نہیں ہے۔ جہنم سے آزادی کے پروانے کا مطلب ہمیشہ کے لیے میرے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی پاس آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ آخری عشرہ، آخری دن جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے، مطلب اللہ ان اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں جو جہنم سے دور لے جانے والے ہیں، اللہ ان نیکیوں پر کھڑا کر دیتے ہیں جو جہنم سے دور لے جانے والی ہیں، اللہ اپنا وہ قرب دے دیتے ہیں کہ جو رب کائنات کے قریب ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے جہنم دوزخ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وہ محبت دے دیتے ہیں، اللہ اپنا وہ تعلق دے دیتے ہیں کہ پھر یہ جہنم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آخری عشرے میں اللہ وہ نیکی دے دیتے ہیں، وہ سجدہ دے دیتے ہیں، وہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ آخری عشرہ میں اللہ وہ رونا دھونا دے دیتے ہیں۔ آخری عشرے میں اللہ اپنے حضور وہ آہوزاری دے دیتے ہیں کہ بندے کے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں، دھلتے چلے جاتے ہیں، اور یہ جہنم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے۔ جہنم سے آزادی کے پروانے کا یہ مطلب ہے۔ اور خدا نہ خواستہ آخری عشرہ آیا اور آخری دن آئے تو جو نیکیاں پہلے سے موجود تھی وہ بھی گئیں، مسجد میں ہو گیا ختم قرآن، اب تراویح بھی گئیں، جو عبادات پہلے تھیں وہ بھی گئیں، اس لیے کہ اب شاپنگ بھی ہے، دوسری مصروفیات بھی ہیں۔ 27ویں کے بعد تو دماغ سے رمضان کو خدا حافظی کہہ دیا۔ اگر یہ بات ہے کہ پہلے سے موجود عبادات کی توفیق بھی چلی گئی تو پھر ایسے شخص کے لیے آخری عشرے میں کچھ نہیں ہے، کوئی جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں۔ آخری عشرہ گناہوں سے جان چھڑانے والا، جہنم سے دور لے جانے والا۔ آخری عشرے میں گناہوں کو خود گلے لگائیں اور جہنم کے گڑھے میں خود چھلانگے لگائیں اور ہاتھ میں جہنم سے آزادی کا پاس لے لیں، ایسے نہیں ہوتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں میرے محترم دوستو؟
کامیابیوں کے ہم نے جھوٹے سچے نقشے بنا رکھے ہیں. ایک چھوٹے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے بزرگ تک کے خواب ہیں. خواب. چھوٹا سا بچہ توتلی زبان میں جب بولتا ہے تو اپنے خواب بتاتا ہے. سائیکل لینی ہے. تھوڑا ہنس دو. روزہ ہے نا سب بھائیوں کا, اللہ جزائے خیر دے. روزے میں ہنسنے سے کوئی مسئلہ نہیں. چھوٹے بچے کے خواب ہوتے ہیں یا نہیں؟ سر ہلاتے جائیں, وقت نہیں ہے. ہوتے ہیں نا. اور بابوں کے زیادہ ہوتے ہیں, بوڑھے بزرگوں کے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جوں جوں بڑھتی جاتی ہے جینے کی خواہش بھی بڑھتی جاتی ہے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تو ایک بچہ جسے ابھی اظہار معافی ضمیر آیا اور وہ بولنے لگا, خواہش بتانا شروع کر دیتا ہے. قبر میں جانے تک خواہش ہے. اور ہر ایک نے اپنی عمر, اپنے دماغ, اپنی صلاحیت, اپنے ایریا کے مطابق خواہشیں پالنی ہوتی ہیں, اور ان خواہشوں کا پورا ہونا ہی کامیابی ہے. معصوم بچے نے جو کھلونا مانگا مل گیا تو مزے میں ہے, کامیاب. اسے کچھ ضرورت نہیں. اس سے بڑے کو سائیکل, اس سے بڑے کو موٹر سائیکل, اس سے بڑے کو شادی, اس سے بڑے کو فلاں, اس سے بڑے کو فلاں. جب خواہشیں پوری ہوتی ہیں سمجھتے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ایسا. قرآن پاک میں اسے سراب فرمایا گیا. ما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا کا سامان دھوکے کا سامان ہے. متاع اتنے سامان کو کہتے ہیں جو ایک چھوٹی سی گٹھڑی میں آ جائے, آج کے لفظوں میں کہیں تو شاپر میں آ جائے. اب کسی شخص کے پاس شاپر میں سامان ہو, کلو پیاز اور 1.5 کلو آلو اور پاؤ مرچیں اور آدھا کلو ٹماٹر, تو کیا کہتے ہیں سامان ہے. وہ کہ جی باجی میرا تک کام ہو گیا. کیوں بھائی اس سے کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے دنیا ساری کسی کو مل گئی. ہمارے پاس تو پہلے ہی اتنی سی ہے. دنیا ساری بھی کسی کو مل گئی تو میری نظروں میں یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے. شاپر میں سامان تو بہت بڑی بات ہے. پھر فرمایا یہ دھوکے کی چیزیں, دھوکے کی سراب ہیں. کبھی آپ نے سفر کیا ہو دوپہر کے وقت, وہ سامنے دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے پانی تیر رہا ہے. قریب جائیں تو پانی غائب, پھر دور پانی, اور قریب جائیں تو پانی غائب, پھر دور پانی. ایسے لگتا ہے پانی کے تعاقب میں جا رہے ہیں. چھوٹا سا بچہ بھی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے. لڑکپن میں, جوانی میں, بڑھاپے میں, بھاگتے بھاگتے بھاگتے. میری طرف دیکھو, جب بھاگ رہے ہو اور نظر اوپر ہو, یوں بھاگ رہے ہو, نیچے کھڈا آ جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بولو, گڑم. یہی میرے پیارو زندگی ہے. نیچے دیکھ کر چلتا رہے گا, قبریں دیکھتا رہے گا, مرنے والے دیکھتا رہے گا, جنازے اٹھتے دیکھتا رہے گا, کفن دفن ہوتے دیکھتا رہے گا. نیچے نظر رہے گی, اچھی زندگی گزرے گی, نیچے والی بنا کر گزرے گی. خواہشوں کے پیچھے دوڑتا رہا, دوڑتا رہا, دوڑتا رہا. نیچے نظر نہ ہوئی کہ کبھی جانا ہے. کھڈا دوستوں نے کھود کے رکھنا ہے, پتہ تب چلے گا جب کھڈے میں جا گرے گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو خواہشوں کا پورا ہونا کامیابی نہیں, سمجھانا یہ ہے. خواہشیں پوری ہوتی بھی نہیں تو کامیابی کہاں کی ہوئی؟ کامیابی کیا ہے؟ ذرا یہ آیت شریفہ سن لو. جو مضمون میں نے ذکر کیا, آخری عشرہ جہنم سے آزادی, جہنم سے آزادی کامیابی ہے. جو بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. زندگی تو روتے دھوتے گزر ہی جائے گی, وہ گزرنے والی نہیں. زندگی میں تو کوئی دلاسا دے دے گا. کون دے گا قبر میں دلاسا؟ کون ہے اس اندھیری رات میں روشنی دینے والا؟ کون ہے اس تنہائی کا ساتھی؟ کہاں سے آئے گی اس حبس میں تازہ ہوا کا جھونکا؟
اس لیے فرمایا جو یہاں سے اللہ کو راضی کر کے چلا گیا، جو یہاں سے اپنے آپ کو دوزخ سے، قبر سے، عذاب سے بچا کر نکل گیا، وہ ہوا کامیاب۔ اب ایک آیت شریفہ سن لو جلدی جلدی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کیا ترجمہ ہے بولو؟ ساری زندگی یہ سنتے رہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، البتہ ایک لفظ کو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، ذائقہ۔ ذائقہ، ذائقہ کسے کہتے ہیں؟ چکھنا۔ چکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ پوری توجہ، چکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑی سی چیز آپ زبان پر رکھتے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی چیز میٹھی تو پوری دیگ بولو میٹھی، اور تھوڑی سی چیز اگر کڑوی تو پوری دیگ۔ ایسے ہوتا ہے کہ چکھا تو میٹھی تھی اور دیگ کھولی تو کڑوی نہیں ہوتا۔ میرے محترم دوستو، موت ذائقہ ہے، ذائقہ۔ یہ تو صرف اس وقت چکھایا جاتا ہے، ہاں کیا ہونے والا تیرے ساتھ آگے چل کر، کیا بنے گی تیرے ساتھ جب قبر میں اترے گا، کیا بنے گا تیرا جب قبر سے اٹھے گا، کیا بنے گا تیرا جب حشر میں زندگی ساری کا حساب دینے کھڑا ہوگا، کیا بنے گا تیرا اگر اللہ نے گناہوں کی بدولت جہنم میں پھینک دیا۔ موت تو ذائقہ ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کو جو ہی ان کی زبانوں پر موت کا ذائقہ رکھتے ہیں، ہوشیار رہنا۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے موت ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ وہ موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، واہ 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 یہ مرنا ہے۔ وہ قبر میں اترتے ہیں، جنت کا باغ تا حد نگاہ وسیع، جنت سے ہواؤں کے جھونکے کہتے ہیں واہ واہ یہ قبر ہے۔ وہ اٹھتے ہیں شہزادے بن کر، فرشتے لینے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے سلامتیاں ہوتی ہیں، سلام قولا من رب الرحیم، آگے پیچھے فرشتے اعزاز کے ساتھ جنت لے جاتے ہیں۔ موت تو صرف ایک چکھنا تھا، موت سے مزے شروع ہیں۔ میرے محترم دوستو، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، پورا بدلہ تو قیامت کے دن دیں گے، موت میں تو صرف چکھائیں گے۔ ہم کیا ہیں؟ موت میں تو ہم چکھائیں گے کیا ہیں؟ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، یہ سمجھانے کے لیے آیت شروع کی، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں جا پہنچا، فقد فاز، یہ ہوا کامیاب۔ یہاں اس کی خواہشیں پوری ہوں گی، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو چاہے گا ملے گا، جو مانگے گا پائے گا۔ یہاں اس کی خواہشیں پوری ہوں گی۔ دنیا میں بچہ تھا یا بوڑھا تھا، خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ رمضان کا آخری عشرہ، آخری دن، جہنم سے آزادی کا عشرہ، اللہ ان اعمال پر لا کھڑا کرتے ہیں جو جہنم سے دور لے جاتے ہیں، اور جو جتنا جتنا جہنم سے دور ہوتا جائے کامیاب ہوتا گیا، جو جنت کی طرف قدم بڑھاتا جائے کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ خواہشیں تو وہاں پوری ہوں گی۔ کوشش کریں گے ان اعمال پر آنے کی جو جہنم سے دور لے جائے۔ آخری عشرہ جہنم سے آزادی، کوشش کریں گے اس طرح رونے کی، اللہ سے مانگنے کی کہ اللہ ہمیں ایسے اعمال دے دیں جو ہمیشہ کے لیے اس کی ناراضگی جہنم سے دور لے جائیں۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، آخری عشرہ میں ایک اور معاملہ بہت توجہ والا ہے، اوپر دیکھتے رہیں، نیند سے بیدار رہیں۔ آخری عشرہ میں ایک رات آتی ہے، جو ہی اعلان ہوتا ہے رمضان کا چاند نظر آ گیا تو اب ہماری سیلیبریشن شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، لفظوں سے نا بڑا اثر پڑتا ہے، یہ میں آپ کو عرض کروں۔ اوئے ہوئے ہوئے، جو اشعار لکھتے ہیں کئی لفظوں سے کھیلے ہیں، سمجھتے ہیں لفظوں کی حقیقت کیا ہے، وہ سمجھیں گے۔ لفظوں سے بڑا اثر پڑتا ہے، بعض لفظ ہی بڑے بدماش ہیں، جیسے یہ، ان لفظوں کے اندر ہی سارا کچھ ہے۔
میں نے پہلے ذکر کیا نا فنیشنگ کا لفظ، ٹھیک، ساری کہانی اس لفظ کے اندر ہے، یہاں بھی ساری کہانی اس لفظ کے اندر ہے۔ جیسے اعلان ہوا چاند نظر آ گیا، سیلیبریشن شروع، ہم اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، چاند رات سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ نہ یہ سیلیبریشن کی رات، نہ یہ سیلیبریٹ کرنے کی رات، نہ یہ چاند رات۔ کس نے کہا ہے چاند رات؟ خدا جانے کہاں سے یہ لفظ ہمارے دماغوں میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ سورۃ الناس زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، ہو سکے تو روزانہ 100 دفعہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجن والناس۔ ہر وسوسے وہم سے بچے رہیں گے۔ بعض لوگ وسوسوں میں پڑے ہوتے ہیں، یہ وہ نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، ٹھیک، ادھے پاگل اسی سارے ہیں، کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، نہ انسانوں کا دیا وسوسہ آئے گا، نہ جنوں کا پیدا کیا وسوسہ آئے گا، نہ شیطانوں کا۔ جس طرح یہ وسوسہ ہے، شیطان اپنی شیطانی پھونک مارتا ہے، انسانوں کے دلوں میں وہ بات پہنچ جاتی ہے، پھر شیطانی بات چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے، پھر آگے سے آگے شیطانی اور دجالی۔ آج سے ہی 2 دن پہلے سے ہی ہمارا ساری قوم کا رخ بازاروں کی طرف کا، جو خبر سنیں ہیڈ لائن، بازاروں کی رونقیں بڑھ گئیں، چوڑیاں خریدی جا رہی ہیں، مہندیوں کے سٹال سج گئے ہیں، سارے کا سارا قوم کا دماغ عبادت، مسجد، سجدہ، دعاؤں، آخری دن ہے اللہ سے لینا، یہاں سے اٹھا کر سیدھا بس موڈ نہیں اس کا بھی بن جاتا ہے۔ پھر 1-2 دن بعد ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں گے، چاند رات چاند رات چاند رات چاند رات۔ اچھا بھلا آدمی بھی دماغ سارا چاند رات کی، اور ایک خبر کو آپ حیران ہو، تھوڑا سا غور کریں، دماغی طور پر چنگی سے نکلے، یعنی بار بار دہراتے جائیں گے، چار گہما گہمی پڑ گئی، کوئی کیا بتانا چاہیے، کوئی نئی بات ہے؟ اصولی طور پر یہ خبر ہے ہی نہیں۔ صحافت کا یہ اصول ہے، خبر وہ ہوتی ہے کہ جس کا کسی کو پتہ نہ ہو۔ ایک آدمی مثال دے، خود مثال دیتے ہیں، ایک آدمی گدھے پر سوار ہو کر جا رہا ہے، اب کسی نے خبر لکھ دی فلانا گدھے پر سوار ہو کر جا رہا ہے، کہتے ہیں یہ خبر نہیں ہے، ایسے تو ہوتا ہے، گدھا سواری ہے، سوار ہو کے جا رہا ہے، اس میں کیا خبر ہے؟ خبر یہ ہے کہ ایک آدمی نے گدھے کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ چل رہا تھا۔ اے ہوئی نا گل؟ تو بھائی چاند رات آ گئی، بازار سج گئے، مہندیاں چل رہی ہیں، چوڑیاں بک رہی ہیں، گہما گہمی بڑھ رہی ہے، یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے، یہ کوئی خبر ہے؟ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے اور بتانے کو کچھ باقی نہیں۔ تو یہ وہ ہے من الجنت والناس، یہ شیطان کی پھونکیں ہیں، ہر دماغ میں پڑتی ہیں، اللہ سے دور لے جانے والی۔ اس لیے کوئی چاند رات واند رات نہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت، پاک زبان نبوت سے نکلے ہوئے پاک لفظ یاد کر لیں۔ فرمایا جب چاند نظر آ جائے تو وہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، پڑھ لو برکت کے لیے ذرا اونچی آواز سے، لیلۃ الجائزہ ہے، بدلے کی رات ہے۔ اس رات میں رمضان کی عبادت کرنے والے ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، جب اللہ کے حضور یوں جھولیاں پھیلاتے ہیں تو اللہ ان کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے، کوئی توبہ کرے تو توبہ قبول، مغفرت چاہے، بخشش چاہے، جنت مانگے، جہنم سے بچنا چاہے، کس کو رزق چاہیے، صحت چاہیے، سکون چاہیے، اپنی اور بچوں کی خوشیاں چاہیے، مانگے کیا مانگتا ہے؟ قدرت اپنی شان کے مطابق یہ آسمان دنیا پر آ اترتی ہے، بندوں سے کہتی ہے مانگو کیا چاہیے، اور جنہوں نے مانگنا ہے وہ تو چاند رات منا رہے ہیں، وہ تو سیلیبریشن میں۔ کتنی بدقسمتی ہے، کتنی محرومی ہے، کس
किसी का कुछ नहीं जाता, अपना नुकसान। बच्चा साल भर मेहनत करता रहे, जब इनाम का वक्त आए, जब रिजल्ट का वक्त आए, तो बच्चा कहे मेरा स्कूल से कोई ताल्लुक नहीं। हमाकत है या नहीं? बदनसीबी, बदबख्ती है या नहीं? मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी रात जब रमजान गुजर जाए और रात जब आ जाए, ईद की रात, लैलतुल जायजा, चलो चांद रात ही तारुफ के लिए कह लो, फरमाया जब वो रात आ जाए, जब वो रात आ जाए, अल्लाह हर ईमान वाले की मगफरत कर देते हैं। फरिश्ते पूछते हैं, बारी इलाहा क्या आज शबे कद्र है? अल्लाह फरमाते हैं नहीं, आज मजदूरों को मजदूरी देने की रात है। और मजदूरी लेने वाले हो ही नहीं फेरे। बार बार कह रहा हूं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस रात, चांद रात, लैलतुल जायजा, रमजान गुजरने की बाद की रात, जिसने इस रात अल्लाह की इबादत कर ली, अल्लाह को मना लिया, जिस दिल पूरी इंसानियत के दिल मुर्दे हो जाएंगे, अल्लाह इसके दिल को जिंदा रखेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, फरमाया 5 रातें ऐसी हैं, 3 तो मुहर्रम की रातें, 8, 9, 10 अरफात मुजदलफा की रातें, नहर कुर्बानी वाली रात, एक शबे बरात और 5वीं ये रात। फरमाया जिस शख्स ने ये 5 रातें अल्लाह की इबादत बंदगी में गुजार दी, उसके लिए जन्नत वाजिब होगी। अब बताइए, मत पड़े गफलत के अंदर, अच्छी फिनिशिंग करें, अच्छे इख्तिताम की तरफ जाएं, रमजानुल मुबारक का अच्छा इख्तिताम हो, अल्लाह की इबादत वाला, अल्लाह की राज़गी वाला, अल्लाह को राजी करने वाला, अल्लाह की नाराजगी वाले आमाल की तरफ मत जाएं। यहीं पड़े हुए हैं बाजार, कहीं नहीं जाते। और अगर आप मुझे माफ कर दे, आप मुझे माफ कर दे, एडवांस माफी मांगता हूं। मेरे और आपके हाजी नमाजियों की बहू, बेटियां, बहनें इन दिनों में बाजार जाती हैं, अफसोस तो हमारे ऊपर भी है। जहां हर हेरा गैरा, जहां हर नापाक नजरों वाला बाजार में इसलिए गया है कि रौनक है बड़ी, वह अगर मेरी बेटी जाए, मेरी बीवी जाए, तो मेरी गैरत का मातम है या नहीं? ये कोई फरिश्ते आसमानों से औरतें भेजते हैं, हमारे घरों से जाती हैं, क्यों जाती हैं? इतना हमारा कंट्रोल नहीं, इतना हम नहीं समझा सकते, नहीं है ये दिन बाजार जाने वाले, चलो कोई जरूरत है तो खुद ला कर दें। अकबर इलाहाबादी थे, बड़ा कुछ कहा और ऐसे ऐसे कहा कि बंदे की अकल हैरान रह गई। कुछ उसी तरह का मिजाज पाया है। अकबर इलाहाबादी ने एक दिन अपने जमाने की औरतों को देखा, बेपर्दा बाजार में जा रही थी, उस जमाने की, पता नहीं क्या उस सादी औरतें होंगी, उस जमाने की बेपर्दा औरतों को देखा तो अकबर इलाहाबादी ने उनसे पूछा, कल नजर आई बाजार में जो चंद बेपर्दा बीबियां, पूछा जो उनसे वो पर्दा तुम्हारा क्या हुआ? कहने लगी मर्दों की अकल पे पड़ गया। अकबर कहते हैं बेपर्दा बीबियां मिली, उनसे पूछा बीबियों पर्दा किधर गया? कहने लगी मर्दों की अकल पे पड़ गया है। वो समझते हैं बाजार में कुछ भी नहीं, जानते बूझते भी। इसलिए तौबा करें, घर के अंदर जाकर ये बात समझाएंगे कि रमजान का अच्छा इख्तिताम करना है। समझाएंगे कि नहीं? अच्छा इख्तिताम रमजान का होगा, ईमान वाला इख्तिताम, तो जिंदगी का इख्तिताम भी ईमान कलमे वाला होगा। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। आखिरी रात इबादत की रात, अल्लाह से लेने की रात, इनाम की रात, बदले की रात, घर जाकर ये समझाएंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। बाजार से रोकेंगे, जरूरतें खुद पूरी करेंगे, आगे चलिए। आखिरी अशरे की एक और चीज, सदका फित्र। मसला यह है
کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم موجود ہے، سامان تجارت موجود ہے، گھر میں فالتو زائد سامان موجود ہے، سال گزرنے کی شرط نہیں، چاہے ایک دن ہی گزرا ہو، اس شخص پر واجب ہے کہ اپنے اور اپنے زیر کفالت بیوی بچوں یا والدین ہیں سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ حساب خود لگا لو، 52.5 تولے چاندی کتنی کی آج بنے گی؟ اتنی مالیت کی سونا چاندی مل ملا کر یا گھر میں ضرورت سے زائد سامان مل ملا کر یا سامان تجارت موجود ہے تو اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، اپنی طرف سے بھی اہل و عیال کی طرف سے بھی۔ 300 کم از کم مقرر کیا گیا۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ ہوشیار رہے، وقت نہیں ہے۔ صدقہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ رد البلا، کہتے ہیں نا لفظوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایک جملہ میں نے کل کسی کی زبان سے سنا ہے، کسی دوائی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، وہ پتہ نہیں سیلف ڈیفنس کیا کہہ رہے تھے، وہ دوائی جو وقت سے پہلے بیماریوں کو روکنے کا کام کرتی ہے، جی کچھ ایسا لفظ ہے، کوئی بول دو یار کسی کو اور پتا ہو۔ ہاں جی کچھ ایسے ہی ہے، دوائی دیتے ہیں جی کہ یہ جو ہے نا وقت سے پہلے کام کرتی ہے، اللہ کی طرف سے آ جائے تو کہہ نہیں سکتے، لیکن دوائیاں ایسی بنی ہیں۔ شوگر کا مریض ہے تو شوگر سے جو دوائیں مرض آتے ہیں مثلا گردوں کا یا خدا نخواستہ دل پر یا ایسے، تو وہ وقت سے پہلے ان کی حفاظت کا کام کرتی ہے۔ ایسے ہی وہ تو ہو گیا یقین، اور اللہ کے نبی فرمائے صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ٹالتا ہے، اور سال میں بعد واجب ہو رہا ہے کتنا؟ صرف 300۔ سال کے دن کتنے بولیے ذرا کیلکولیٹ کریں، حساب آپ کا اچھا ہے میرا اچھا نہیں ہے۔ میں بچپن میں راضی سے بھاگتا تھا، باہر والے ذرا بتائیں ان کا زیادہ حساب، سال میں دن کتنے؟ 300، اور صدقہ فطر کتنا؟ ایک دن کا کتنا بنا؟ 75 پیسے۔ تو پھر شرم نہیں آتی مسئلہ پوچھنے لگے ہیں بھی قسط واجب ہے یا نہیں ہے، ماں صدقے جائے۔ ہاں مجھے بڑا حیرانگی ہوتی ہے، پھر پوچھتے ہیں جی صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ مسئلہ کوئی ایسی گل دسو کہ میں بچ جاؤں۔ مسئلہ اس لیے نہیں پوچھتے کہ میں دوں، مسئلہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ کسی طرح میں بچ جاؤں۔ دینے 300 ہیں، سال بعد ہے 365 دنوں کا، 302 روپیہ بھی نہیں بنتا، 75 پیسے بنتے ہیں، اور پیارے نبی نے فرمایا صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ وقت سے پہلے ہی 75 پیسے دے دیں ہر گھر کے فرد کی طرف سے، مصیبتیں ٹل جائیں تو سودا سستا ہے مہنگا ہے؟ جی دیں گے انشاءاللہ۔ سارے بھائی باہر والے بھی صدقہ فطر دیں گے؟ ہاتھ کھڑے کریں جو صدقہ فطر دیں گے، واجب ہو تب بھی دیں گے، نہ واجب ہو تب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات، ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس ایک صاحب گئے۔ اولیاء اللہ کی باتیں بڑے مزے کی ہوتی ہیں، اللہ ہمیں ان روشن لوگوں کا روشن رستہ نصیب فرمائے۔ مہینہ بھر رہے اور مہینے کے بعد واپس ہونے لگے تو شیخ نے پوچھا جناب علی آپ تشریف لائے، مہینہ رہے، بتایا نہیں کیوں آئے تھے اور جا کیوں رہے؟ کہنے لگا حضرت آیا تھا آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے، لیکن مایوس ہو کر واپس جا رہا ہوں، سچی بات یہ۔ اچھا میاں مایوس ہو گئے، کیوں؟ کہنے لگا جی مہینہ آپ کے پاس رہا، کرامت کوئی نہیں دیکھی۔ ٹھیک، سچے لوگ تھے نا، دل کے صاف، ہماری طرح ہوتا تو کوئی نواں جگاڑ لاندا۔ ہاں جی سیدھی بات کہہ دی، آپ مہینہ آپ کے پاس رہا، کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ شیخ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ مہینہ پورا رہے کیا میرے اعمال میں، میرے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، میری زندگی میں کوئی چیز پیارے آقا کی سنت کے خلاف دیکھی؟ اس نے کہا جی نہیں۔ میرے عمل سنت کے مطابق تھے؟ اس نے کہا جی بالکل تھے۔
کوئی گناہ کی چیز میرے اندر دیکھی؟ اس نے کہا جی بالکل نہیں۔ زندگی میری نیکی اعمال پر گزر رہی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل گزر رہی ہے۔ شیخ نے فرمایا اللہ کے بندے، جسے اللہ مسلسل نیکی کی توفیق دے دیں، یہی تو ولایت ہے، یہی تو کرامت ہے۔ جو بارش ساون بھادوں کی ایک دفعہ آتی ہے، برستی ہے، بہہ کر نالوں ندیوں میں چلی جاتی ہے، جو بارش رم جم والی ہوتی ہے وہ زمین میں اترتی ہے، جو مسلسل برستی ہے۔ میرے پیاروں، رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، مسجدیں بھرنے کا مہینہ، رکوع سجدوں تلاوتوں کا مہینہ، ذکر و اذکار صدقہ خیرات کا مہینہ، یہ نیکیوں کا مہینہ تھا۔ اسی طرح اس کا اختتام ہو، اور مزہ یہ ہے کہ ان اعمال کا تسلسل رہے۔ برسات کی بارش نہیں، برسی بہہ گئی، رم جم کی طرح نیکیاں برستی رہے۔ مسجد سے رمضان کی طرح تعلق رہے گا؟ ذرا اونچی آواز سے، مسجد میں رمضان کی طرح تعلق رہے گا؟ ایسی نمازیں رہیں گی، ایسے ہی سجدے رہیں گے، ایسی نیکی عبادت رہے گی، یہ استقامت ہے۔ صحابہ میں یہ استقامت تھی۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ صحابہ ایسے تھے، جب کہہ دیا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان فرشیوں کے لیے عرشی اترتے تھے فرشتے، اور ان سے آ کر کہتے تھے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کبھی گھبرانا نہیں، کبھی پچھتانا نہیں، کبھی مستقبل کی کسی خوف بات کا خوف نہیں کھانا۔ یہ کن لوگوں پر؟ ڈٹنے والے۔ تو ڈٹیں گے نیکی پر، رمضان کی طرح ڈٹیں گے نیکی پر۔ اللہ رمضان کا بھی اچھا خاتمہ فرمائے، ایمان نیکی والا خاتمہ، اور اللہ رمضان کی برکت سے ہماری زندگیوں کا بھی اچھا ایمان والا خاتمہ فرمائے۔ کچھ بھی یاد نہ رہے تو اتنی بات ضرور یاد رکھ لینا، کہیں جا کر لکھ لینا، مکتب عشق کے اصول نرالے دیکھے، مکتب عشق کے اصول نرالے دیکھے، چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اللہ سمجھ دے عمل کی طرف۔